اس کے علاوہ کسی جگہ پر بھی رفع یدین نہ کیا جائے۔ نماز کے مسائل میں سب سے اہم مسئلہ تیسرے نمبر پر قرات خلف الامام کا ہے، امام کے پیچھے قرات کرنے کا، اور یہ بھی بڑا اہم معاملہ ہے۔ نماز امام کے پیچھے قرات کرنا ہمارے ہاں یہ مکروہ تحریمی ہے کہ جب بندہ کسی امام کے پیچھے نماز پڑھ رہا ہو، مقتدی ہو، تو اس کے پیچھے سورۃ فاتحہ کی قرات یہ کرنا ناجائز ہے، جائز نہیں، اس کی بالکل اجازت نہیں، چاہے وہ نماز جہری ہو یا سری ہو، امام اونچی آواز میں قرات کر رہا ہو یا وہ ظہر اور عصر کی نماز ہو، سری قرات ہو، کسی بھی نماز میں امام کے پیچھے سورۃ فاتحہ یا کسی سورت کی بھی قرات کرنا یہ جائز نہیں ہے۔ اور باقاعدہ قرآن مجید فرقان حمید کی آیت کریمہ ہے، وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنصِتُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ، جب قرآن پڑھا جائے تو چپ ہو جاؤ، خاموشی سے سنو، توجہ سے سنو تاکہ تم پہ رحم کیا جائے۔ اب اس پہ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ چلو اونچی آواز میں امام پڑھ رہا ہو تو پھر تو سمجھ میں آتا ہے کہ سننا ہے، اور جب ظہر عصر کی ہو تو کہتے پھر نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی تعلیمات دیکھو، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان دیکھو کہ کیا سری نماز میں بھی قرات کرنی ہے یا نہیں کرنی۔ تو اس سلسلہ میں نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان جو مسلم شریف کی حدیث ہے اور حدیث نمبر 174 ہے، ابو داؤد میں بھی ہے، ابن ماجہ میں بھی ہے، حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالی عنہ جو صحابہ میں قاری قرآن، اتنی پیاری آواز کہ رات کی تاریکی میں بھی اپنے گھر میں قرات کرتے، میرے محبوب باہر کھڑے ہو کے ان کی قرات سنا کرتے۔ اور ایک مرتبہ جب گلی سے گزر رہے تھے، یہ تہجد کے وقت قرات کر رہے تھے، حضور کافی دیر تک کھڑے ہو کے اپنے اس صحابی کی قرات سنتے رہے۔ فجر کے وقت جب آئے، کہا ابو موسیٰ اشعری تم رات قرآن پڑھ رہے تھے، ہم تمہاری قرات سن رہے تھے باہر کھڑے ہو کے۔ ابو موسیٰ اشعری کہتے ہیں محبوب اگر مجھے پتہ چل جاتا نا میرے محبوب کھڑے ہو کر سن رہے ہیں، میں مزید اچھا کر کے پڑھتا، حالانکہ پہلے بھی کمی کوئی نہیں تھی، لیکن کہا اگر مجھے پتہ چل جاتا میرا محبوب بھی باہر کھڑا ہو کے میری قرات سن رہا ہے تو کہتے ہیں میں مزید اچھا کر کے پڑھتا۔ اب میرے محبوب نے جھڑکی نہیں دی، ابو موسیٰ اشعری مجھے دکھا کے پڑھتے دکھاوا ہو جانا تھا، پہلے تم پڑھ رہے تھے خالص اللہ کی رضا کے لیے، جب یہ پتہ چلتا کہ میں سن رہا ہوں اور پھر تم مزید اچھا کر کے پڑھتے تو یہ تو دکھاوا تھا، ریاکاری تھی، ساری عبادت ہی رائے گاں جانی تھی۔ میرے محبوب نے جھڑکی نہیں دی، مسکرا کے ان کی بات کی تصدیق کی۔ حضرت ابو موسیٰ اشعری نے بتایا اور میرے محبوب نے چپ رہ کے اسے حدیث تقریری بنا کے بتایا۔ لوگوں عمل لوگوں کو دکھا کے کیا جائے وہ وبال جان بنتا ہے، اللہ کے محبوب کو دکھا کے کیا جائے عین ایمان بنتا ہے۔ تو ابو موسیٰ اشعری وہ کہتے ہیں ان رسول اللہ خطبنا بین لنا سنتنا وعلمنا صلاتنا، کہتے ہیں ایک دن محبوب نے ہمیں خطبہ دیا اور خطبے کا موضوع ہی وہ تھا جو آج ہمارا موضوع ہے۔ کہتے ہیں خطبنا، حضور نے ہمیں خطبہ دیا، بینا اس میں بیان کیا کیا، سنتنا وعلمنا صلاتنا، ہمیں حضور نے اپنی سنت بتائی، ہمیں حضور نے تعلیم دی، اپنی نماز پڑھنے کا طریقہ بتایا کہ میری نماز پڑھنے کا طریقہ کیا ہے۔ نماز کا طریقہ حضور نے بیان کیا۔ کہتے ہیں اقیموا صفوفکم، میرے صحابہ جب تم نماز پڑھنے کا ارادہ کرو، اقیموا صفوفکم، صفوں اپنی سیدھی کرو کہ صفوں میں خلا نہ ہو، بالکل صفیں تمہاری سیدھی ہوں، آگے پیچھے نہ ہو۔ جب صفیں سیدھی ہو جائیں فرمایا ثم لیؤمکم احدکم، اور چاہیے کہ تم میں سے کوئی امام بن جائے، کوئی آگے کھڑا ہو امام بنے، وہ امامت کروائے۔ فَإِذَا كَبَّرَ، جب وہ تکبیر کہے، یعنی امام جسے تم نے امام بنایا جب وہ تکبیر کہے، تکبیر تحریمہ کہے، فَكَبِّرُوا، تو تم بھی تکبیر کہو۔ یہ نہیں یہاں کہ امام نے کہہ دی تو امام کی ہمیں بھی کافی ہے، نہیں، امام کہے تو تم بھی کہو۔ لیکن آگے فرمایا فَإِذَا قَرَأَ، جب امام قرات کرے، فَانْصِتُوا، تم چپ رہو۔
یہاں یہ نہیں فرمایا فاستمعوا، سنو یا نہ سنو، دونوں صورتوں میں یہ ہے فانصتوا، چپ رہو، تمہیں امام کی آواز آئے یا نہ آئے، وہ فجر کی نماز ہو یا ظہر کی نماز ہو، آواز آ رہی ہو نہ آ رہی ہو، دونوں صورتوں میں حکم یہ ہے فانصتوا، چپ رہو، امام کے پیچھے قرات کرنے کا تمہیں حکم نہیں ہے۔ اس لیے کہ میرے آقا فرماتے ہیں من کان لہ الامام فقراءۃ الامام لہ قراءۃ، جس کا کوئی امام ہو، امام قرات کر دے تو مقتدی کے لیے بھی کافی ہو جاتی ہے۔ امام کی قرات یہ مقتدی کی قرات ہے، یہ نہیں فرمایا کہ امام کی تکبیر مقتدی کی تکبیر ہے، امام کی تسبیحات مقتدی کی تسبیحات ہیں، امام کا تشہد مقتدی کا تشہد ہے۔ فرمایا نہیں، یہ ساری چیزیں تم نے بھی کرنی ہے، امام نے بھی کرنی ہے۔ تکبیر امام کہے تم بھی کہو، رکوع کی تسبیحات امام کہے تم بھی کہو، یہاں تک کہ امام سمع اللہ لمن حمیدہ کہے، مقتدی کا حق یہ ہے وہ ربنا لک الحمد کہے۔ امام تشہد پڑھے، مقتدی بھی پڑھے، یہاں تک حکم یہ ہے امام اگر 4 رکعتیں پڑھا رہا ہو، وہ اپنا تشہد پہلے پڑھ کے کھڑا ہو جائے، حکم یہ ہے مقتدی اپنا تشہد پورا کر کے پھر کھڑا ہو۔ یہ نہیں کہ امام نے پڑھ لیا تو کوئی بات نہیں، امام کا اس کو بھی کافی ہے۔ اگر مقتدی نے پورا نہ کیا ہو تو حکم یہ ہے مقتدی تب تک بیٹھا رہے اور اپنا تشہد پورا کر کے پھر تیسری رکعت میں امام کا ساتھ دے۔ لیکن فرمایا جب معاملہ قرات کا آئے پھر تم نے امام کے پیچھے قرات نہیں کرنی، امام قرات کر لے تو تیرے لیے بھی کافی ہو جائے گی۔ آج جو لوگ بڑی اس پہ سختی کرتے ہیں کہ امام کے پیچھے قرات اور فاتحہ پڑھنی ہے، اور فاتحہ کو باقاعدہ نماز کا رکن قرار دیتے ہیں کہ اس کے بغیر نماز ہی نہیں ہوتی، مقتدی بھی نہیں پڑھے گا تو اس کی بھی نہیں ہوگی، تو پھر اس مسئلے کا حل بتاؤ۔ اور یہ مسئلہ ان کے ہاں بھی ہے، تب رکن کہاں جاتا ہے کہ وہ مسئلہ یہ ہے کہ جب مقتدی ملے امام کو آ کے رکوع میں، اب امام تو قرات کر چکا، مقتدی مل رہا ہے امام کو آ کے رکوع میں، اب اس نے ایک رکن چھوڑ دیا بقول ان کے کہ قرات اس نے تو کی نہیں، امام کو تو پایا رکوع میں، امام تو اپنا رکن پورا کر کے گیا، مقتدی نے تو نہیں کیا، مقتدی کا ایک رکن پھر رہ رہا ہے، تب تو پھر اس مقتدی کی رکعت شمار نہیں ہونی چاہیے۔ لیکن جاہل طبقہ کہتا ہے کہ رکعت اس مقتدی کی شمار ہوگی جس نے امام کو رکوع میں پا لیا، تو پھر ماننا پڑے گا مسلک صرف اہل سنت کا ہی سچا ہے کہ جو کہتے ہیں امام کی قرات مقتدی کی قرات قرار دی جائے گی، شمار ہوگی، کہ تمہارا امام جس کے ساتھ تم رکوع میں آ کے مل چکے ہو، وہ امام تو یہ عظمت اور یہ شرف حاصل کر کے رکوع میں پہنچا ہے، اس کی برکت سے یہ عظمت تمہیں بھی مل جائے گی، اگرچہ تم نے امام کو قرات میں نہیں پایا تھا لیکن تم نے اس کو اپنا امام پکڑ لیا ہے، امام بنا لیا ہے، لہٰذا اس کی قرات تیرے لیے بھی کافی ہو جائے گی، پیچھے کھڑا ہو پھر بھی کافی ہے، رکوع میں پالے پھر بھی کافی ہے۔ ایسا نہیں کہ رکوع میں تو کہو کہ امام کی قرات اب مقتدی کے لیے کافی ہے اور پیچھے کھڑے ہو کے ہوئے کو نہ مانو، تو ماننا پڑے گا جب مقتدی کی رکعت شمار کر رہے ہو، تو ماننا پڑے گا جب یہاں امام کی قرات مقتدی کو کافی ہو رہی ہے تو جو شروع سے امام کے ساتھ ہے اس کی قرات بھی مقتدی کو کافی ہو جائے گی۔ اور یہ باقاعدہ میرے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان ہے، قال من کان لہ الامام فقراۃ الامام لہ قراۃ، فرمایا جس کا کوئی امام ہو تو امام کی قرات مقتدی کے لیے کافی ہو جاتی ہے، مقتدی کو الگ سے قرات کرنے کی حاجت ہی نہیں۔ لہٰذا یہ ایک جو ہے ایک طویل مسئلہ ہے، اس پہ پھر صحابہ کرام علیہم رضوان کے آگے اقوال ہیں کہ صحابہ اور تابعین نے اس پہ کتنی سختی کی، یہاں تک اقوال ہیں صحابہ کے کہ جو امام کے پیچھے قرات کرے اس کے منہ کے اندر انگارہ ہو، اس کے منہ میں پتھر ہو، اس طرح کے جب صحابہ کے اقوال موجود ہیں، پھر یہ کہنا کہ امام جو ہے اس کے پیچھے مقتدی قرات کرے تو یہ جہالت کے سوا اور کوئی نہیں۔ رب ذوالجلال کا فضل ہے کہ اللہ نے ہمیں وہ طریقہ دیا نماز کا